نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سلسلہ دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی تو کعبے کی تعمیر جو ہے تمام مکہ کے قبیلے مل کر رہے تھے، اور جب حجر اسود کے رکھنے کی باری آئی تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ وہ اس کو رکھے، جس کے نتیجے میں ایک خون ریز جنگ چھڑنے کے امکانات تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس جنگ کو ٹالا اور کیسے حسن تدبیر سے معاملے کو حل کیا۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرورش کی۔ تو کئی سیرت کی اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، جیسے کہ ابن ہشام کی سیرت میں، اسی طرح امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں، اسی طرح امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے مکہ میں سخت قحط پڑا اور جو ہے دشکار پڑ گیا، تو بڑے لوگ حالات سے گزر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو، چچا ابو طالب کا خاندان بہت بڑا ہے اور ان دنوں وہ حالات سے بھی گزر رہے ہیں، اگر ہم ان کے پاس جائیں اور ان کے ایک ایک بیٹے کی پرورش کی ذمہ داری لیں تو ان کا بوجھ ہلکا ہوگا، ان کی بڑی مدد ہوگی۔ اور ان دنوں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس کافی پیسے تھے، وہ اس دنوں مالدار بھی تھے، اللہ نے انہیں وسعت دے رکھی تھی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی، تو ابو طالب نے کہا کہ عقیل کو میرے پاس رہنے دو، البتہ علی اور جعفر ان کو تم اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرورش کی ذمہ داری اٹھائی اور عباس رضی اللہ عنہ نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری اٹھائی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش کی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو اسلام لائے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی، یہاں تک کہ کئی جنگوں میں، غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ان کے ساتھ نکاح کیا۔ تو یہ طویل مدت ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن اس کے اندر بہت ہی عظیم الشان پیغام ہیں، ہمارے لیے سبق ہے۔ پہلا یہ ہے کہ رشتہ داروں کی مدد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنے رشتہ دار کی مدد کی۔ تو اسلام میں رشتہ داروں کی مدد کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ جب بھی ہم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہوں تو اس کے سب سے پہلے مستحق ہمارے رشتہ دار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں یہ بات بتائی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یعنی اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے خالہ کے ساتھ، اپنی ماموں کے ساتھ، اپنے چچا اور پھوپھو اور ان کے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے جتنے رشتہ دار ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ آدمی کے مال میں، روزی میں بھی برکت کا سبب ہے اور اس کی عمر میں بھی برکت کا سبب ہے۔ اس لیے ہمیں بحیثیت مسلمان تو ضرور کرنا چاہیے۔ اب مدد کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک تو وقتی مدد ہے کہ ہم ان کو کچھ پیسے دیں، کچھ مال دیں اور جو ہے ان کی وقتی ضرورت پوری کریں۔ ایک ہے مستقل مدد کرنا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کی، کہ ایک جو ہے ان کے چچا کے ایک بیٹے کی مکمل ذمہ داری آپ نے لی، یہاں تک کہ ان کی پرورش کی، ان کے تمام جو ہے اخراجات پورے کیے، یہاں تک کہ اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کیا۔ تو یہ ہے اصل مدد، کہ اگر ہمارے 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، تو ہم ایک اور اپنے رشتہ دار کے بچے کی ذمہ داری لیں، اس کی تعلیم کی ذمہ داری لیں، اس کی مکمل ایجوکیشن کی ذمہ داری لیں، یہاں تک کہ وہ اچھی طریقے سے سیٹ ہو جائے۔ اسی طرح اگر ہر خاندان میں ایسا ہوگا تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی شخص کو باہر کسی غیر رشتہ دار کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلانے کی نوبت آئے گی۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی پیام سیرت میں اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے قرابت مندوں اور رشتہ داروں کی خبرگیری کرتے رہنا چاہیے، ان کے احوال سے واقف ہونا چاہیے اور ان کی طرف دست تعاون بڑھانا چاہیے۔ تعاون کی ایک صورت تو یہ ہے کہ محض وقتی مدد کر دی جائے، کچھ پیسے دے دیے جائیں، 1-2 وقت کا کھانا کھلا دیا جائے، اس سے وقتی اور عارضی سہولت ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کے معیار زندگی میں اضافہ نہیں ہوتا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک عزیز بچوں کی تعلیم و تربیت کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس کے بچے کی ذمہ داری قبول کر لے، ان کی پرورش بھی کرے اور تعلیم و تربیت کا فریضہ بھی انجام دے۔ آپ کے اس عمل سے ایک شخص کی نہیں بلکہ پورے خاندان کی مدد ہوگی۔ وہی لڑکا کل ہو کر اپنے خاندان کو سنبھالے گا اور ایک پورا خاندان پسماندگی کے معیار سے اونچا ہو سکے گا۔ افسوس کہ آج کل ہمارے ہاں یہ جذبہ مفقود ہے۔ اگر ہمارے 2 بچے ہوں تو ہم خاندان کے ایک اور بچے کی ذمہ داری لے لیں، اور ہم مان کر چلیں کہ ہمارے 3 بچے ہیں تو یہ
کیا ہی بہتر ہو، سماج کو اونچا اٹھانے کے لیے یہ نسخہ کیمیا سے کم نہیں۔ کاش ہندوستان کے مسلمان اس حقیقت کو سمجھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اپنے لیے اسوہ بنائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔